السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ گڑ والے چاول کی ریسپی ہے، آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو آگے ضرور شیئر کر دینی۔ بسم اللہ پڑھ کے سب سے پہلے ایک دیشکی میں نے گڑ اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا، گڑ میلٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کو بعد میں چھاننا بھی پڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر ریت وغیرہ بعض اوقات یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، پتے وغیرہ گڑ میں شامل ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو چھاننے کے لیے میں نے علیحدہ سے میلٹ کر لیے۔ تو ایک دیشکی میں بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیتے ہیں پیاز چوپ کیا ہوا۔ یہ بالکل اتھینٹک گاؤں والا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو گڑ والے چاول جو ہے وہ بالکل ایسی ہی ریسپی بنتی ہے، اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ پیاز جو ہے ہمارے فرائی ہو چکے ہیں۔ یہ سبز الائچیاں، لونگ، دال چینی اور سونف اس ٹائم پہ آ کے ڈال دیں گے۔ اس کو بھی تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں۔ اس کو پیاز نہیں جلنا چاہیے، پیاز زیادہ براؤن ہو جائے گا تو پھر چاول جو ہیں وہ آپ لوگوں کے کالے ہو جائیں گے۔ میرے پاس تقریباً 2.5 گلاس چاول تھے تو 5 گلاس میں نے پانی ڈال دیا۔ گڑ والا پانی ملا کر 5 گلاس پانی ہے، تو یہ چاول بھی اس ٹائم پہ آ کے ڈال دیں گے۔ تو اس کو ہلکی آنچ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر لگتی ہے، چاول جو ہیں گڑ والے اس کو پکنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اس کو ہلکی آنچ کے اوپر چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے۔ تو اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں دوستوں۔ یہ پانی خشک ہو چکا ہے دوستوں۔ اس ٹائم پہ آ کے اوپر کچھ چیزیں اور ڈال دیں گے۔ میرے پاس پستہ اور کشمش اور یہ جناب بہت اہم چیز جو ہوتی ہے، اس کا بہت فلیور آتا ہے۔ یہ میرے پاس کنو کے چھلکے تھے، یہ اس کو میں نے کاٹ کر سلائس میں رکھ لیا تھوڑے سے اوپر۔ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے، آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں آگے ضرور شیئر کر دینی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حامد و ناصر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لک بنی ہے ہمارے گڑ والے چاولوں کی۔ تو آپ لوگوں نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور ریسپی بنانے کے بعد مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔